ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی محبت بخشے گا۔ عارضی زندگی ہے جس میں کوئی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے تو وہ مسلمان مومن ہوتا ہے، اور جب تک کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، جانوروں سے بدتر کافر مشرک منافق ہوتا ہے۔ جب جانتا ہے تو مسلمان مومن ہو جاتا ہے، اور جب تک نہیں جانتا یہ حالت اس کی نہیں بدلتی، اور جب تک کسی کی حالت وہ خود نہیں بدلتا، اللہ نے جو ہدایت میں رکھا ہوتا ہے وہ تو موجود ہی رہتا ہے، لیکن اس کی ہدایت کو قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے، قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر مشرک منافق ہی جیتا اور اس طرح مرتا ہے۔ دین سمجھ کا نام ہے۔ پہلی سمجھ جب ہے یہ فطرت نفس کی سمجھ ہے۔ جب کوئی نفس اپنی آگاہی پا جاتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہونے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی تعلیمی سمجھ پا جاتا ہے یہ اللہ پروردگار کا بندہ ہونے کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور جب کوئی یحببکم اللہ نبی رسول کی اتباع میں جیتا اور مرتا ہے، یہ حبی زندگی میں اللہ پروردگار کے ساتھ، نبی رسول کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں زندگی ایک عارضی ہے، اور مرنے کے بعد ایک زندگی ابدی ہے۔ یہ دو زندگیاں اللہ پروردگار دینا چاہتا ہے۔ ایک عارضی زندگی کفر شرک منافقت کی ہے جو اللہ پاک دینا نہیں چاہتا، کوئی جان بوجھ کر لیتا ہے، کوئی خود ایڑیاں اٹھا کر پھانسی پہ لٹکتا ہے، اور ایک زندگی عذاب کی زندگی ہے، جہنم کی زندگی ہے، اللہ نبی رسول سے دوری کی زندگی ہے، لعنت بربادی کی زندگی ہے۔ یہ زندگی بھی اللہ پروردگار نہیں دینا چاہتا کہ ارشاد پاک ہے مجھے کسی کو عذاب دے کر کیا ملتا ہے؟ اگر کوئی بھوکا پیاسا جیتا ہے تو عذاب اس نے اس لیے کمایا ہوتا ہے کہ کھاتا پیتا نہیں، اور جب کوئی حرام کھاتا پیتا ہے تو جہنم کا عذاب اس لیے کمایا ہوتا ہے کہ حرام کھانے پینے کا نتیجہ اگر گندگی ہوتا ہے تو عمل کا نتیجہ، کمائی کا نتیجہ عذاب ہوتا ہے۔ اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے؟ پہلے حساب سمجھ میں آتا ہے تب کوئی اس کا حل حساب میں نکالتا ہے۔ پہلی بات فتابیونی کے اندر جب کوئی اس بات کو جان لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سارا کچھ اس میں موجود ہوتا ہے، صرف اس نے دھیان اس بات کی طرف کرنا اور کروانا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، سب سے آسان کام اللہ کی ولایت لینا اور لوگوں کو دینا ہے۔ اللہ کی باتیں ہی ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں ہی ہیں، یہ کرتے چلے جاؤ۔ جیسے اس کا دھیان اللہ نبی رسول کی طرف ہو جائے گا، اور جو اس کے اندر اللہ نے سارا کچھ رکھا ہوا ہے وہ اسے نظر آ جائے گا۔ یہ مخفی خزانہ ہے
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر اور اپنے رسول کے ذکر میں کھول دیا ہے. ورفعنا اللہ کا ذکر کو بلند کر دیا ہے. کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں؟ پہلی بات فتبعونی کی ابتدا میں ہے. دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات اللہ پروردگار نبی رسول اور اللہ کے بندوں کے ساتھ میں ہے. کوئی محروم رہنے والا نہیں. اس راہ میں کوئی محروم نہیں رہتا. محروم صرف وہی ہوتا ہے جسے بات کا پتہ نہیں ہوتا. یہ بات کا پتہ نہ ہونا یہی ایک عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت برا ہے. بات کا پتہ ہونا چاہیے، پھر بات کرنی چاہیے. پتہ ہے نہیں انہوں کی لڑائی کیوں ہوئی ہے اور یہ صلح کرانے چلا ہے. پتہ ہے نہیں وہ اس دنیا میں جیتا کیوں ہے اور یہ اسے زندگی دینے چلا ہے. استاد ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، بات کو جاننا، یہ پہلے ہے. اب دیکھیے کافر، مشرک، منافق اور مسلمان مومن میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے. کافر، مشرک، منافق کھاتا پیتا اور سوتا ہے، جاگتا ہے، عارضی زندگی گزارتا ہے. یہی سارا کچھ مسلمان مومن بھی کرتا ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کی طرف اگر دھیان کوئی دلا دیتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے. اپنا دھیان اس کی طرف کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کسی کا دھیان اس کی طرف لگا دیتا ہے قسم خدا کی، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ کام کیا ہے جو کافر، مشرک، منافق نہیں کرتا؟ وہ سارا کچھ کرتا ہے، وہ اللہ پروردگار کے حکم میں نہیں کرتا. کھاتا ہے تو اپنی مرضی میں کھاتا ہے، اپنی فطرت میں کھاتا ہے. پیتا ہے تو اپنی مرضی میں پیتا، اپنی فطرت میں پیتا ہے. سوتا ہے تو اپنی مرضی میں، اپنی فطرت میں سوتا ہے. اسی طرح جاگتا اور اسی طرح اپنی فطرت میں مر جاتا ہے. اللہ کا مومن بندہ سارا کچھ یہی کرتا ہے، لیکن کرتا کس میں؟ اللہ کے حکم میں کرتا ہے. لو بھائی ایسے کیا کرو، اپنا دھیان بھی کھانے پینے سونے جاگنے میں اللہ کے حکم میں لگا دو، اور اپنے یار دوست کا دھیان بھی اللہ کے حکم میں لگا دو. جب حکم میں لگاؤ گے تو وہ حلال چیزیں ساری ہوں گی، فطرت کے عین مطابق ہوں گی. اور جب حکم کی طرف اپنا دھیان اور اپنے یار دوست کا دھیان نہیں لگاؤ گے وہ غیر فطری چیزیں ہوں گی، حکم کے خلاف ہوں گی، وہ حرام ہوں گی اور نہ اسے پسند ہوگی نہ آپ کو پسند ہوگی. دیکھیے کتنا آسان کام ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ دھیان ہی لگانا ہے نا. کس کی طرف؟ اللہ کے حکم کی طرف. حکم کی طرف دھیان اس لیے ہر ایک کا لگ جاتا ہے کہ حکم کے خلاف میں تو وہ مصیبت میں پڑا ہوتا ہے، دھوکے میں پڑا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، چیز تو وہی ہے نا جو موجود ہے. اس کے علاوہ اگر چیز کوئی ہے نہیں تو وہ غیر فطری کام ہے. عمل تو ہے لیکن فطرت نہیں ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ایک چیز ہے ہر ایک کے پاس، اس کی طرف دھیان ہی لگانا ہے نا. آنکھ نہیں کھولتا، وہ یہی تو اسے بتانا ہے نا کہ آنکھ موجود ہے، کھولے گا تو نظر آ جائے گا، سنے گا تو سنائی دے جائے گا، اور بولے گا تو بولنے کے قابل ہو جائے گا. صرف ایک ہی کام ہے جس سے ہم گھبراتے ہیں. پتہ کیوں؟ اپنی حالت نہیں جب بدلنا چاہتے دوسرے کی حالت کیسے بدل جائے. اور جس نے اپنی حالت بدل لی ہوتی ہے، کھاتا ہے تو اس کے حکم میں کھاتا ہے، پیتا ہے تو اس کے حکم میں پیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سوتا ہے تو اس کے حکم میں سوتا ہے، جاگتا ہے تو اس کے حکم میں جاگتا ہے، ہاں جی رہا ہے اس کے حکم میں، تو جب مر رہا ہے تو اس کے حکم میں مر رہا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہارا مالک جو تمہیں عارضی زندگی دیتا ہوں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا جو اچھا کام ہے. اچھا کام اس کے حکم کو ماننا ہی تو اچھا کام ہے. اگر شیطان نے یہ کام ایک دفعہ چھوڑ دیا تھا تو کیا ہو گیا تھا؟ شیطان ہو گیا تھا نا، دھوکے میں پڑ گیا تھا نا. دیکھ لو جب تک اس نے توبہ نہیں کی وہ لعنتی ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرے گا لعنتی رہے گا. بے شک قیامت تک اسے زندگی ملی ہوئی ہے. زندگی کون سی بات ہے؟ وہ زندگی تو اس کی ہے نا جو شرمندگی سے نکل چکا ہے. وہ زندگی تو اس کی ہے نا جس نے توبہ کر ڈالی ہے. وہ زندگی تو اس کی ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تو نے عارضی زندگی دی ہے ہمیں، اور عارضی زندگی میں ہدایت بھی دی ہے. ہمارا کھانا پینا حلال بنایا ہے، حرام سے بچایا ہے. لو یہ کون سا کام ہے مشکل جو اپنے یار دوست کو، اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو نہیں بندہ سمجھا سکتا؟ اور یہی تو دین ہے.
ہم جب دین نہیں جانتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، خود بھی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، نہ ہمارا حوصلہ رہ جاتا ہے، نہ استقامت رہ جاتی ہے، نہ ہماری خوشی رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے، قسم خدا کی سچی بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں، خوشی پتہ کیا ہے؟ جو اپنے آپ ہی اندر لڈوؤں کی طرح پھوٹتی رہتی ہے، اللہ جو دیتا ہے۔ جیسے بارش ہے نا، رحمت کی بارش برستی ہے، ہر طرف جل تل مچ جاتا ہے، اسی طرح یہ خوشی اندر تب پیدا ہوتی ہے جب بندہ دین کی تعلیم کرنے میں نا حوصلہ رکھے، پرواہ ہی نہ کرے، گھبرائے ہی نہ، کوئی پتھر مارے نہ گھبرائے، کوئی گالیاں دے نہ گھبرائے، کوئی مانے نہ گھبرائے اور کوئی نہ مانے نہ گھبرائے۔ اپنے محبوب کے حکم کو لے کر نکلا ہے، اپنے محبوب کا حکم اپنے آپ کو بھی بتاتا چلا جائے تاکہ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا مرنا سارا کچھ اس کے حکم میں ہو جائے، اور اپنے یار دوست اور اولاد کو بھی بتاتا چلا۔ ایک طرف ادھر خوشیاں ایسی آئیں گی بیان نہیں ہو سکتی، کیوں؟ باہر ایک دم تو اس کی پی آئی ڈی ہونے سے رہی، ایک دم تو پی آئی ڈی اس کی ہوگی نہیں، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ اللہ پاک نے ہمیں حکمی جو کہ نفسی تعلیم ہے، تعلیمی جو کہ علمی تعلیم کا دروازہ ہے، جو کہ اللہ پروردگار اپنے بندوں کو آہستہ آہستہ دیتا ہے، تو ہمیں بھی جب آہستہ آہستہ یہ سارا کچھ ملا ہے تو اس کو جلدی کیسے مل جائے گا؟ اسے تو اور بھی دیر سے ملے گا نا، کہ ہم تو بڑے بابے ہیں اور وہ ہماری اولاد چھوٹی چھوٹی ہے، تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حوصلے کی بات اس لیے فائدہ دیتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ نبیوں سے کوئی پوچھے جا کے انہوں نے اتنی تکلیفیں کیسے برداشت کی، ان کو آرے سے چیرا گیا ہے، بوٹی بوٹی ہو گئے، لیکن مزہ اتنا آیا کہ دیکھو انہوں نے جان تو جان آفرین کے حوالے کر دی، اپنے محبوب کے مشن کو نہیں چھوڑا۔ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک پہ سورج رکھ دو، میں یہ بات ماننے والا نہیں کہ میں اللہ کے حکم کو چھوڑ دوں۔ پہلی بات، کافر مشرک منافق اور مسلمان مومن میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی فرق ہے، یہ حکم مانتا ہے مسلمان مومن، وہ حکم نہیں مانتا۔ جب وہ بھی حکم مانتا ہے مسلمان مومن ہو جاتا ہے تو جو کرتا پیتا ہے وہ کتا خنزیر گندگی غلاظت نہیں ہوتا، پاک اور صاف ہوتا ہے۔ لو پاکی صافی کی طرف لانا کون سا مشکل ہے؟ خون اندر خراب ہویا ہے، جسم سے پھوڑے نکلن ڈے نے، اسے صافی پلانا کون سا مشکل ہے تو بہت کڑوی، لیکن بھاگ کے نہ پیے تو مجھے کہہ دینا، بات صرف اتنی اسے پتہ ہو جائے کہ مجھے پھوڑے جو نکل ہیں یہ خون کی خرابی کی وجہ سے نکل۔ نمبر 2، جب اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے تو عبادت تعلیمی عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پہلے نفس کی اصلاح کے لیے محض حکم ہے، کھانا ہے تو اس کے حکم میں کھانا ہے، پینا ہے تو اس کے حکم میں پینا ہے، خواب دیکھنی ہے تو اس کے حکم میں دیکھنی ہے، جاگنا ہے تو اس کے حکم میں جاگنا ہے، اس طرح جاگتے ہوئے جب مرنا ہے تو اس کے حکم میں مرنا ہے۔ یہ نفس کی اصلاح، یہ نفس کی اصلاح۔ نفس کی جب اصلاح ہو جاتی ہے پھر اللہ اسے اپنا بندہ دیتا ہے۔ جیسے عورت مرد بالغ ہو جاتے ہیں نا تو اللہ انہیں نکاح دیتا ہے۔ جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، نفس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا کھانا پینا فطرت کے مطابق ہو جاتا ہے، یہ ہے جو بالغ ہوا ہے۔ اگر کوئی بالغ نہیں نہ ہو جاتا تو وراثت کا حصہ اس وقت تک روکا جاتا ہے جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ یہ سمجھدار جو ہے یہ بالغ ہے، جسے کھانا پینا، سونا جاگنا، بیماری میں علاج کرنا، صحت کو صحیح استعمال کرنا، یعنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جب کسی کو آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ نفس کی اصلاح ہو گئی ہے۔ یہ نفس کا جو مالک ہے نا، اب یہ اللہ پروردگار کے ہاں جانے کی سواری رکھتا ہے، اس کے پاس سواری ہے، یہ حج کر سکتا ہے کہ سواری کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، یہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ یہ بالغ ہو گیا۔ بالغ وہ ہے جو سمجھدار ہو گیا۔ اور جسے جینا مرنا یہ حکمی علم کے اندر یہ نفس کی تعلیم و تربیت ہے۔ جسے جینا مرنا نہیں آتا، یعنی کھانا پینا نہیں آتا، کھانا پینا سے مراد ہے اللہ کے حکم میں وہ کھاتا پیتا جیتا خواب دیکھتا وغیرہ نہیں ہے، یہ تو ابھی
نفس کی اصلاح سے فارغ ہے، اسے کیا پتا نفس کی اصلاح پہلے ہے، بعد میں یہ نفس قلب ہوتا ہے، تب قلب کی اصلاح کے لیے تعلیمی حکم ہے۔ تعلیمی حکم میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کا علم دیتا ہے۔ یہ عبادت کا علم حکمی علم ہے۔ یہ کیسے ملتا ہے؟ نمبر 1، نفس کی اصلاح ہو جائے، کھانا پینا حکم میں ہو جائے۔ جب کھانا پینا، جینا مرنا، خواب دیکھنا حکم میں ہو جاتا ہے، اب اسے حکمی علم جو دیا جاتا ہے یہ عبادت کا علم ہوتا ہے۔ اب عبادت کے علم میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں میری عبادت کرنا۔ جب کوئی نبی رسول کی اتباع میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ حکمی علم ہوتا ہے جو کتاب میں موجود ہے، قیامت تک موجود ہے۔ یہ علم الہی نہیں ہے، یہ عارضی عبادت کا علم ہے۔ جیسے عارضی پہلے نفس کو فطری علم دیا جاتا ہے، اللہ کے حکم میں کھانا پینا دیا جاتا ہے۔ اب یہ مالک ہے جو اپنے نفس کو کھلاتا اور پلاتا ہے، کل کو مالک حقیقی ہے جب کوئی علم الہی کے اندر اللہ پروردگار سے یہ عطا پا لیتا ہے، پھر اسے اللہ پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پہلے ہم مالک ہیں جو نفس کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور اس کے بعد مالک حقیقی ہے جو علم الہی کی عطا میں پھر ہمیں جو زندگی دیتا ہے وہ ابدی ہوتی ہے، اور اس ابدی زندگی میں اللہ پروردگار بے عیبی عطا میں کھلاتا اور پلاتا، اس میں عیب کوئی نہیں ہوتا، خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے۔ کوئی کھاتا پیتا ہے تو خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک گلاس پانی کا پیتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، پانی کے مشابہ ہوتا ہے۔ ہوئے ہوئے وہ مزے کی وہ حقیقت ہوتی ہے جو بیان نہیں ہو سکتی، جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ 2 کے قابل ہو جاتا ہے، 2 کوئی پیتا ہے 4 کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ کیا ہے؟ یہ ربنا زدنا علما، علم کا اضافہ ہے جو مومن کو دے دیا گیا ہے۔ یہ علم کا اضافہ ہے۔ علم الہی کی عطا اسے ہوتی ہے اور جس کا نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے، نفس اس کا پاک و صاف ہے جو اللہ کے حکم میں جیتا اور مرتا ہے۔ کھاتا پیتا سارا کچھ ہے، لیکن کھاتا پیتا کس میں؟ اللہ کے حکم میں کھاتا ہے۔ عبادت ساری کرتا ہے جو اول سے لے کر آخر تک کرتے آئے ہیں، لیکن کرتا کس میں؟ نبی رسول کی سنت کتاب میں کرتا ہے، کتاب میں کرتا ہے۔ علم الہی کے اندر بہت کچھ ہے، علم الہی کے اندر عبادت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کیسے نہیں ہوتی؟ حکمی علم میں اس طرح ہوتی ہے کہ عبادت میں نے کرنی ہوتی ہے، عبادت میں نے کرنی ہوتی ہے۔ میں مریض بھی ہوں، میں عیب والا بھی ہوں، میں صحت مند بھی ہوں، میں جیسا ہوں ویسی عبادت میرے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ یہ حکمی عبادت کا مطلب یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب علم کی عطا میں وہ اپنے بندے کو اپنا علم عطا کر دیتا ہے، پھر تو علم میں وہ اپنی چاہت میں یہ سارا کچھ کرتا ہے، اور جس کسی کو اپنا علم دے دیتا ہے وہ اللہ کا بندہ پھر اللہ کے علم میں پھر اس کی چاہت کا کام کرتا ہے۔ یہ تو ہاتھ ہی بدلا ہے نا، ایک طرف اللہ پروردگار ہے جو اپنی چاہت میں سارا کچھ کرتا ہے، دوسری طرف ہاتھ بدل گیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اس ہاتھ پر پھر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے علم میں اس کی چاہت اپنے محبوب کی پوری کرتا ہے۔ وہ تو صرف ہاتھ ہی بدلا ہے۔ پہلی بات، مومن کا جینا مرنا کھانا پینا کس میں ہو جاتا ہے؟ اللہ کے حکم میں۔ کوئی مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں رہا۔ پانی پیتے ہیں تو اس کے حکم میں پیتے ہیں، پانی تو پینا ہی پینا ہے نا، کافر بھی تو پیتا ہی ہے نا۔ کھاتے ہیں تو اس کے حکم میں کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتا پیتا۔ یہ کیا ہوا؟ ہم فائدے میں، اللہ پاک جانتا ہے ہم فائدے میں۔ کیوں؟ اللہ نے حکم رکھ کے سامنے ہمیں حرام سے بچا لیا، گندگی غلاظت سے بچا لیا، کینسر سے بچا لیا، لا علاج بیماریوں سے بچا لیا۔ ہمارا نگہبان ہمارا مالک ہے کہ اپنا حکم ہمیں دے رہا ہے کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو کوئی ہرانے کے قابل نہیں ہے کہ ان کو لڑانے والا ان کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ وہ بتا رہا تھا اقدام کر اقدام کر سبحان اللہ، تو ایسے کر تو ایسے کر، ادھر وہ مرے گا ادھر وہ مرے گا، ویسے منافق مرے ادھر ہی جا کر۔ ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ کے بندے کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے، اللہ کے بندے کے جو خلاف بات کرتا ہے، اسے کیا پتا کہ علم الہی ملتا ہی تب ہے کہ اللہ کا بندہ بو رہا ہوتا ہے
اور نہ بولنیاں نو، نہ ذکراں نو، نہ فکراں نو، تو لیتا چلا جا، اللہ اکبر، تجھے علم الہی ہوتا چلا جائے، تجھے پتہ ہوتا چلا جائے گا۔ پہلی عارضی زندگی، حکمی زندگی جو ہے حکم ماننے کی، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کس کے لیے؟ نفس کے لیے، بس، عبادت نہیں ہے نفس کے لیے، عارضی زندگی کے لیے عبادت نہیں ہے، عارضی زندگی کے لیے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ عبادت تو اللہ کا بندہ کرتا ہے، نفس کے لیے کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ کا بندہ عبادت کرتا ہے۔ عبادت کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، بغیر تعلیم کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بغیر تعلیم کے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، عبادت کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ فرمایا فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اب جس کا نفس اللہ کے حکم میں پاک و صاف ہو گیا ہے، اس کی عبادت ہے۔ اب وہ تعلیمی حکم میں جب عبادت کرتا ہے تو جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، فصلہ، اس کے بعد عبادت کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ عابد جو ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالی امام دیتا ہے۔ عبادت جب کرتا ہے نا تو امام اللہ اسے دیتا ہے۔ یہ امام در حقیقت قیامت تک قرآن سنت کی تعلیم میں اسے اللہ پاک کا مشاہدہ، اللہ پاک کی ملاقات، اللہ کی ذات، صفات، افعال کا علم دینے والا ہے معلم۔ اور پہلے نفس کی اصلاح کیسی ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ عبادت کیسے ادا ہوئی ہے؟ تعلیم سے ہوئی ہے۔ اب جب یہ دو چیزیں کسی کی ہوتی ہیں تو یہ کتابی ہیں، کتاب تک محدود ہیں۔ اب جب اللہ پروردگار اسے اپنا ساتھ دیتا ہے تب اسے ابدی زندگی دیتا ہے۔ جب اپنے نبی رسول کا ساتھ دیتا ہے ابدی زندگی میں اسے علم الہی دیتا ہے۔ جب علم الہی کسی کو دیتا ہے اللہ اسے معلم دیتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے، اسے بیوی نہیں ملتی، اسے شوہر نہیں ملتا، اسے حکم نہیں ملتا، اسے حکم کی تعلیم نہیں ملتی، اسے علم الہی عطا کیا جائے۔ علم الہی اللہ کے بندے کا بولنا ہے، اللہ کے بندے کا دیکھنا ہے، اللہ کے بندے کا سننا ہے، اللہ کے بندے کا ساتھ بیٹھنا ہے، اللہ کے بندے کا ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ جب اللہ کا بندہ ساتھ زندگی گزار کر جاتا ہے تو اسے اللہ پروردگار علم عطا میں اس کا ساتھ عطا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اپنے بندوں کے ساتھ ملا دے، کیونکہ علم الہی کے اندر موت نہیں ہوتی، جس کا پتہ اللہ خود بتاتا ہے کہ میری راہ میں آج مر جانے والا جو ہے یہ دو کاموں میں اس دنیا سے جاتا ہے۔ نمبر ایک، اس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے میرے حکم میں کھایا پیا ہوتا ہے، اور اس نے جو عبادت کی ہوتی ہے کتاب سنت میں کی ہوتی ہے۔ اور جب یہ دو کام کرنے والا عارضی زندگی گزار کر جاتا ہے تو اللہ پاک نے اسے اپنا وعدہ برحق میں بندہ بھی دیا ہوتا ہے، یہ جا کر اللہ کے بندوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور جب یحببکم اللہ، اللہ کسی کو علم الہی عطا کرتا ہے تو نبی رسول کی اتباع میں اسے امام جب دیتا ہے، استاد جب دیتا ہے تو یہ حبی زندگی ہوتی ہے۔ حبی زندگی میں تعلیمی بات نہیں ہوتی، علم الہی کی بات ہوتی ہے، علم الہی کی عطا ہوتی ہے۔ اور جسے اللہ علم الہی دیتا ہے، فرمایا نہیں یحببکم اللہ، پھر اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جس میں علم الہی جسے اللہ عطا کرتا ہے، نمبر ایک، جب دنیا سے جاتا ہے تو موت نہیں ہوتی، یہ ابدی زندگی ہوتی ہے۔ ابدی زندگی میں جب یہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک نبی رسول کا، اللہ کے بندوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب کسی کو یہ ساتھ ملتا ہے تو اس سے جو اللہ پاک نے عارضی زندگی بخشی ہوتی ہے، عارضی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نفس اسے مطمئنہ دیا ہوتا ہے، اور ایک اللہ پاک نے اسے عبادت بخشی ہوتی ہے۔ عبادت اس کے اعمال صالحہ قبولیت والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نفس مطمئنہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہ جو فرمایا نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اللہ پاک اسے اجازت دے رہا ہے اپنے بندے کے ساتھ کی، کیونکہ جدھر جا کر کسی کے قدم رک جاتے ہیں نا، ادھر پتہ وہ کیا کہتا ہے، مجھے اللہ کا حکم آگے بڑھنے کا نہیں ہے، اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے،
پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو اللہ پروردگار کا بندہ ہوتا ہے جس سے علم الہی کی عطا ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اسے اس کا نفس بھی اس کے حوالے کر دیتا ہے جو کہ اس کا ہوتا ہے، اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے، اور اللہ اعمال حسنہ جسے اللہ نے قبولیت دے دی ہوتی ہے، اس کی آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ سارے وہ بھی اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا وجود بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور وجود کے اعضاء بھی اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن محبت میں پتہ دوسری چیز کون سی مل چکی ہوتی ہے، علم الہی اسے عطا ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے کتنا عظیم اللہ کا بندہ ہے، نفس رکھتا ہے تو پاک و صاف رکھتا ہے، اعضاء رکھتا ہے تو نوری رکھتا ہے، نوری ہیں، اور زندگی رکھتا ہے تو ابدی رکھتا ہے، اور زندگی ابدی کی روح جو رکھتا ہے یہ روح نہیں ہوتی جو کہ نوری ہے، نور ہوتا ہے، علم الہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ اولاد اگر ہے تو وہ ماں باپ ہو جاتی ہے، اور علم الہی تو ہے ہی علم الہی اللہ پاک، وہ تو جدھر بھی ہوتا ہے اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، جدھر بھی ہوتا ہے اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اس لیے ہر جگہ ہی ہے کہ ہر جگہ ہی اللہ کا علم ہے، اللہ بھی ہر جگہ ہے، اللہ کا علم بھی ہر جگہ ہے، اور جب اللہ کا علم ہر جگہ ہے تو جدھر بھی یہ ہوگا اللہ کے بندے کے پاس ہوگا، نبی رسول کے پاس ہوگا تو ادھر ہی اللہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا ساتھ، یہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کا ساتھ ہے۔ کوئی نصیب والا جو ان تین باتوں کو جانتا ہے، نمبر 1 نفس کی اصلاح، اس کا حکم ماننے بس۔ اور نفس کیا ہے؟ عارضی زندگی۔ نفس کیا ہے؟ کھانا پینا سونا جاگنا۔ کوئی اچھی خواب دیکھتا ہے تو اس نے دیکھی ہوتی ہے، وہ خواب ہی ہوتی ہے۔ موٹی سی بات بتانا، سائیں جی آ گیا ہوں میں اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں کیا ادھر جاؤ بھائی؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ خواب میں نیند ہے، نیند میں کوئی دیکھتا ہے، عیب میں کوئی نبی رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھتا ہے، تو میں نے کہا ہم نہیں اس بات کو جانتے کہ تینوں میں پہلو عیب جو پاواں تو پھر میں تینوں خواب دکھاواں۔ ہاں، ہمارے محبوب نے ہمیں اپنا ساتھ بخشا ہوا ہے، وہ سونے جاگنے سے علیحدہ بات ہے، وہ عیبوں سے علیحدہ بات۔ اس لیے جو یہ کہا جاتا ہے نا مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہے، اس کا یہ معنی ہے ظاہری۔ اور جب اللہ پروردگار چاہتا ہے اپنے بندے کو اپنا دکھانا تو اسرا بعبدہ ہی، اللہ پروردگار دکھانے کے قابل ہے۔ پھر یہ عارضی زندگی نہیں ہوتی، عارضی زندگی نہیں ہوتی، یہ عارضی زندگی کا عیب نہیں ہوتا، بے عیبی کے اندر وہ اپنے بندے کو اپنی ملاقات دے دیتا ہے۔ بھائی خواب میں تم جا کر دیکھو، خواب میں تو نے دیکھا ہے، اور کوئی ہے اس قابل جو اللہ کے نبی کو اور اللہ کو خود دیکھنے کے قابل ہوتا ہو؟ قسم خدا کی جب بھی کسی نے آپ کو اور اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے خود اپنا آپ دکھایا ہے، خود اپنا آپ دکھایا ہے۔ بڑھی نو بندہ اپنا آپ دکھاؤں ہے، بندے نو بڑھی اپنا آپ دکھاؤں ہے، پھر پتہ چلتا ہے لے اللہ نبی رسول کی تو بات ہی بہت بڑی ہے۔ تجھے کیا پتہ دیکھنا دکھانا کیا ہوتا ہے؟ عورت سے کوئی پوچھتا جا کر مرد، ہاں وہ بتاتی ہے کہ مرد کیا ہے۔ مرد سے کوئی پوچھتا ہے عورت، ہاں وہ بتاتا ہے کہ عورت کیا ہے۔ یہ خواب میں دیکھنا، یہ جاگتے دیکھنا، وہ یہ کھانا پینا سونا جاگنا مرنا وغیرہ، وہ بس یہ حکم میں کرو یار، یہ جو کچھ کیا ہم نے کیا ہے۔ عبادت تعلیم میں کرو، وہ یہ جو عبادت کیا ہم نے کی ہے، یہ ہمارا عمل ہے، وہ ہمارا کھانا پینا ہے، وہ علم الہی کچھ اور ہے۔ یہ اللہ کے بندے کی ملاقات ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ اللہ کے بندے کی یاری ہے، یہ اللہ کے بندے کا ساتھ ہے۔ وہ تو ہو گیا، تو وہ ہو گیا، ایک ہی بات ہو گئی، فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہو جاتا ہے نا، دنیا کی محبت میں دیکھنا ہو جائے گا، یہ اللہ کے ساتھ محبت میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب جب کوئی مرتا ہے تو نفسی زندگی عارضی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، عبادت کی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ مکلف عبادت کا نہیں رہ جاتا، اور اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے اسے مردہ نہیں کہنا، یحببکم اللہ، اسے مردہ نہیں کہنا، اسے میں نے اپنی محبت کی زندگی دے دی ہے۔ اور جب کسی کو محبت کی زندگی ملتی ہے وہ علم الہی کا وارث ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا اسے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ پکی بات ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جن کی شادی بیاہ ہوئی انہوں پتہ نہیں گا، انہوں کی دسیا جاوے، انہوں پتہ نہیں گا۔ جس کی شادی
بیاہ ہو گیا اس کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، اور جس کی اولاد ہوگی اس کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، اور جسے اللہ پاک نے اپنا بندہ دے دیا اس کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ قسم خدا کی ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں نبی رسول اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے، نبی رسول کے نائبین ہمیں اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے اپنی مخلوق ہمیں دی ہے، یہ ساری محبتیں جو اللہ کی ہم نے اللہ سے پائی ہیں تو ہمیں تو محبت مل گئی ہے نا۔ جب ظاہری حکم محبت کا آ جائے تو پھر محبت پتہ کیسے کی جاتی؟ علم الہی میں کی جاتی ہے۔ جب وہ حکم بھیجتا ہے تو اس کا انتظام بھی سارا خود کرتا ہے۔ جب حکم محبت کا ہمیں دے دیا ہے نا، بالغ ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، ہماری محبت فطرت سے ہو گئی ہے، ہماری محبت اللہ نبی سے ہو گئی ہے، اللہ کے بندوں سے ہو گئی ہے، اب یہ حکم محبت کا آ گیا ہے، اب محبت کے حکم کی ترمیم بھی وہ اپنے بندے سے کرواتا ہے۔ یہ سارا کچھ وہی کر رہا ہے، وعدہ برحق میں کر رہا ہے۔ پوچھتا ہی تب ہے جب کسی کا کام بنا دیتا ہے، پہلے تو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں وہ پوچھے؟ پہلے تو عطا کرتا ہے پھر پوچھتا ہے۔ عطا بڑی ہے جو دیکھو اللہ نے ہم پر کی۔ تین باتیں یاد رکھنے والی ہو گئی نا، ایک عارضی زندگی کا کھانا پینا ہے، اس کے حکم میں کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، خواب دیکھ لو کوئی بات نہیں، نہ خواب دیکھو کوئی بات نہیں۔ بھائی ایک بات یاد رکھنا، جب حکم میں کھاؤ گے پیو گے خواب دیکھو گے تو سچی ہوگی، اور اگر حکم میں خواب نہیں دیکھو گے اللہ کے بندے کو بتاؤ گے تو تمہیں بتا دے گا کہ تمہاری خواب میں یہ کمی ہے اور یہ خواب کے اندر خوشخبری ہے۔ نہیں پتہ لگے گا تو وہ حکم بتائے گا آپ کو۔ دیکھو کسی کو سلانے کے بعد اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، وہ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ اس نے کی ہے زیارت، اسے کیا پتہ نبی رسول کی شان کتنی بلند ہے۔ لیسا کمثلی شیء، وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور اگر اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کے حبیب جیسا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے۔ اور جب اپنا آپ وہ دکھاتے ہیں، جب اللہ اپنا آپ دکھاتا ہے تب اللہ نے جو دکھایا ہوتا وہ ہے۔ اس لیے سلا کے خوابیں دکھانے والا کوئی ہوگا بھائی، وہ دکھاتا ہوگا، حکمی عبادت میں بتاتا ہوگا۔ ہمیں تو یار نے جو بتایا یہ کہ میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا، ہن خاک تو اندی بندا جا، اللہ اللہ کردا۔ یہ عارضی زندگی ہوتی ہے، یہ سو کر دیکھنا، جا کر دیکھنا، عارضی زندگی میں کچھ کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی زندگی ہوتی ہے۔ عارضی زندگی میں جو حکم میں سارا کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور جس نے حکم کے خلاف یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے تو برباد ہوتا ہے۔ اس کے بعد عبادت ہے۔ عبادت نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ نمبر 2 ہے۔ عبادت نبی رسول کی تعلیم کے بغیر نہیں ہو، یہ کتابی ہے، جیسے میاں بیوی ہیں، یہ کتابی ہے، یہ کتابی ہے، یہ نکاحی ہے۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک عارضی زندگی ہے۔ کھانا پینا حکم میں کب تک ہے؟ جاگنا خواب دیکھنا حکم میں کب تک ہے؟ عارضی زندگی جب تک ہے۔ اور عارضی زندگی میں عبادت تعلیم کے ساتھ 2 باتیں ہوں گی۔ اور جب کوئی یہ 2 باتیں اللہ کے حکم اور حکمی تعلیم نبی رسول کی سنت میں کرتا ہے، قسم خدا کی جب وہ مرتا ہے تو وہ ظاہری سانس کی زندگی، اس کی عارضی زندگی ختم ہوتی ہے، لیکن یہ موت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جسے تم موت کہتے ہو وہ عارضی زندگی ہے، وہ سانس کی زندگی ہے۔ جسے تم موت کہتے ہو وہ موت جو ہے وہ تمہارے نزدیک موت ہے، میرے نزدیک یہ موت نہیں، میرے نزدیک یہ ابدی زندہ ہو گیا ہے، اسے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ جو اللہ کے بندوں میں چلا جاتا ہے، اور جو اللہ کے بندوں میں جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے، اور جو نبی رسول علیہ السلام کے پاس گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ کے ساتھ میں چلا گیا ہے۔ اللہ اس کے ساتھ اپنے علم میں ہے۔ اب اللہ نے جو چاہا تھا وہ کر دکھایا، اور اللہ کے بندے کے پاس جب اللہ کا علم آ جاتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ بھی کر دکھاتا ہے، اور دونوں ہی کر دکھانے کے قابل ہیں۔ اللہ پروردگار بھی کر دکھانے کے قابل ہے، اور اللہ کا بندہ بھی قسم خدا کی وہی کر دکھانے کے قابل ہے۔ اللہ اپنے علم سے اپنی رضا پوری کرتا ہے، اور اللہ کا بندہ اللہ کے علم سے اللہ کی رضا پوری کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ کہا حال میرا پوچھتے ہو، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ کہا یہ تو اللہ کرتا ہے۔ کسی کو کیا پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے علم میں اپنی چاہتیں پوری کرتا ہے، اللہ کی چاہت کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، کہ اللہ اپنی چاہت اپنے علم میں پوری کرتا ہے۔
اور جب اللہ اپنے بندے کو اپنا علم بتا دیتا ہے کہ میری یہ چاہت ہے، تو اللہ کا بندہ بھی تو اللہ کی چاہت ہی پوری کرتا ہے۔ اب اس کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، اور اللہ کی چاہت جو ہے اپنا بندہ بنانے میں ہے۔ دیکھ لو اللہ نے کون ہوئی بات، اللہ کہا تھا اللہ کے بندے ہو جاؤ، وہ دیکھ لو اللہ کے بندے ہو گئے نا ہونے والے۔ عطا بڑی ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ 3 باتیں امید ہے آپ یاد رکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ الستو بربکم قالوا بلا، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے بندوں نے کہا قالوا بلا، بے شک ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، بس بھول گئے ہیں۔ اللہ کا بندہ ساری باتیں دکھا بھی دیتا ہے، یاد بھی کرا دیتا ہے۔ سارا کچھ جو کافر کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، ہم حکم میں کرتے ہیں۔ ساری عبادت جو اپنی خداؤں کی یا اپنے نفس کی کر رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم سنت میں ادا کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق حکم کا ہے، تعلیمی حکم کا ہے، اور اس کے بعد فرق کیا ہے؟ جینا مرنا تو ہے ہر ایک کا، لیکن ہم جب جیتے ہیں تو اس کی محبت کے لیے، جب مرتے ہیں تو اس کی محبت کے لیے، اور جب عارضی زندگی ختم ہوتی ہے تو یحببکم اللہ وعدہ برحق میں ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔